میں سب لوگوں کو میرا سلام ہو۔ میں وزیر اعظم صاحب کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ شاید میں آپ لوگوں کے کام آ سکتا ہوں۔ میں جب سورج گرہن ہوا تھا تو اس وقت میں پڑھائی کر رہا تھا، تو لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے، میرے دوست بھی، میرے دکاندار بھی، سب لوگ۔ پر کیا کہ میں نے تعلیم ہی ایسے حاصل کی ہے کہ میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں۔ تو میں وظائف کر رہا تھا تو اس وقت تو یہ اثرات مجھے معلوم تھا، یہ ہوں گے ضرور۔ آج نہیں تو کل دنیا کو پتہ تو لگنا تھا۔ برحال کیا کہ یہ ہماری آفات جو ایسی آئی ہیں تو لوگ اپنا آپ بھول گئے ہوئے ہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، تو اب لوگوں کو معلوم پڑا کہ ہاں خدا بھی کوئی چیز ہے۔ تو لہذا میں وزیر اعظم سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ میں نے تعویذ بھی اور دم بھی کرنا جانتا ہوں، شاید آپ مجھے آزمائیں، شاید میں آپ کے کام آ سکوں، میں اس دنیا کے کام آ سکوں۔ تو آپ مجھے بلائیں اور میں ان کا شاید کوئی حل کر سکتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آفات اس لیے آئی ہیں کہ سورج گرہن کے دوران جب چاند اور سورج آمنے سامنے ہوتا ہے تو یہ آفات آتی ہیں۔ تو یہ تقریباً 3 ماہ تک رہیں گی، ابھی اور کچھ آنے والا ہے، اور بیماریاں بھی آنے والی ہیں۔ تو اس ٹائم میں وظائف کر رہا تھا، تو میرے لیے تو مسئلہ نہیں ہے۔ برحال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے کام آؤں، اور آپ لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہو جائیں گے، خوفزدہ ہو جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر میرا مشورہ چاہیے، اگر میری ضرورت ہے تو میں مشورے دے سکتا ہوں ایسے جو کہ اتنی ہلچل نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ پر قابو پا سکیں۔ وہ اپنے آپ کو بس میں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ اسی طرح لگے رہیں گے۔ تو آپ مجھے چاہیں تو میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ فورس جو بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلا تو میں آپ کا نمائندہ ہوں، میں آپ کے لیے حاضر ہوں، میری جان بھی حاضر ہے، میں پاکستان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، پر مجھے دکھ ضرور ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ پر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اتنا کچھ نہ کریں، آپ فورس اکٹھی کریں۔ آپ کے پاس اتنے سکول ہیں، آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ ایک ایک محلے کو کورڈن کر کے وہاں پہ چیکنگ کریں۔ جو کرونا وائرس کا ہے اس کو آپ ایک سائیڈ میں کریں اور طریقے سے اس نظام کو لے کے چلیں۔ آپ اگر روڈوں کے اوپر پولیس کھڑا کر دیں گے یا ادھر ادھر کھڑا کر دیں گے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس وقت صرف کیونکہ ہمارے لوگوں میں آگاہی نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی سے صرف محلوں سے شروع ہوں، اور ان کو جو ایسے مریض ہیں ان کو جس طرح وہ چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رہنا چاہتے ہیں یا کسی اسپتال میں رہنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ان کا علاج کیا جائے، بقاؤں کو دور کر دیا جائے، اور یہ ایک نظام کو چلتا رہنا چاہیے۔ جو ہم اپنی قوم، ہم مسلمان ہیں، ہم خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور خدا کو ماننے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے بن کے نکلیں کہ پوری دنیا کے اندر ہم ایک علیحدہ سے نظر آئیں۔ تو ایک نظام کو اس طریقے سے کنورٹ کریں کہ یہ ہر محلے کے اندر اس طریقے سے کنورٹ کریں کہ جو دوسرا شخص اس سے متاثر نہ ہو۔ برحال میں دم بھی کرتا ہوں، تعویذ بھی کرتا ہوں، بیسیکلی طور کے اوپر نہیں ہوں، پر کیا کہ میں نے یہ وظائف کرتا رہا، آج نہیں مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں، پر میں دنیا کے سامنے نہیں ہوں، پر میں اپنے لیے کرتا رہا۔ برحال کیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور مجھے موقع دے، شاید میں اگر حل کر لیا تو بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا اس سے۔ حل تو میں نے بہت سے کیا، میرے رشتہ دار بھی جانتے ہیں، میرے جاننے والے بھی جانتے ہیں کہ میں کرتا ہوں، پر میں کرتا اپنی مرضی سے تھا۔ پر کیا کہ جس طرح کے حالات ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں دین کے اندر اور خدا کے کلام کے اندر کتنی کی طاقت ہے اور کیا کچھ کر سکتی ہے وہ، کیونکہ یہ آفات صرف قدرتی آفات ہیں اور یہ اسی طریقے سے جائیں گی۔ اور ہمارے علماء کو بھی اس چیز میں آنا چاہیے، جو یہ کر سکتے ہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، موت تو برحق آنی ہے۔ پر کیا کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی بھی انسان بچ جائے گا تو شاید ہماری مغفرت ہو سکے۔ میں حاضر ہوں، میں وزیر اعظم سے درخواست کرتا ہوں کہ میری خدمات 24 گھنٹے کے لیے حاضر ہیں، مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کی طاقت کو پہچانا جائے اور دیکھے کہ ہاں اس کے اندر طاقت ہے یا نہیں ہے۔ مہربانی۔